السلام علیکم ڈیئر ویورز، قانون شہادت آرڈر پر کنفیشنز کے ہیڈ کے نیچے سٹڈی کر رہے ہیں ہم، اور اس میں آرٹیکل 37 اور 38 کی سٹڈی ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم آرٹیکل 39 دیکھیں گے۔ یہ ہے کنفیشن بائی ایکیوزڈ وائل ان کسٹڈی آف پولیس not to be proved against him. Subject to Article 40, no confession made by any person whilst he is in the custody of a police officer unless it be made in the immediate presence of a magistrate shall be proved as against such person. اس کی ایکسپلینیشن ہے، وہ بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں۔ In this article, magistrate does not include the head of a village discharging magisterial functions unless such headman is a magistrate exercising the powers of a magistrate under the Code of Criminal Procedure 1898. اس میں کچھ ولیج ہیڈ مین کو میجسٹیریل محدود اختیارات دیے گئے تھے، اور ان تمام کو کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت حاصل شدہ میجسٹریٹ کے اختیارات تمام حاصل نہیں تھے، اور اسپیسیفکلی جس کو یہ اختیارات دیے جاتے تھے کہ وہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت بھی تمام اختیارات استعمال کرنے کا اہل میجسٹریٹ ہوگا، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ آیا کہ ان دی امیڈیٹ پریزنس آف اے میجسٹریٹ ہوگی، یہ وہ والا میجسٹریٹ نہیں ہوگا جس ولیج ہیڈ مین کو کچھ فنکشنز ڈسچارج کرنے کے لیے میجسٹریٹ کے اختیار دیا گیا ہو۔ اب ڈیئر ویورز، ہم نے اس کی پلین ریڈنگ دیکھ لی ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہیڈز میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ 3 ہیڈز ہیں جسے پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ مثلاً 2 ایکسیپشنز ہیں اس کی۔ ان ایکسیپشنز والے الفاظ کو نکال کے اگر ہم ڈائریکٹلی اس آرٹیکل کو پڑھیں تو وہ کیا ہوگا؟ نو کنفیشن میڈ بائی اینی پرسن وائلسٹ ہی از ان دا کسٹڈی آف اے پولیس آفیسر شیل بی پروفڈ اگینسٹ سچ پرسن۔ سمپل یہ بات ہے کہ کوئی بھی شخص جب کہ وہ پولیس کسٹڈی میں ہو تو کوئی کنفیشن کرے تو ایسا کنفیشن جو اس نے پولیس آفیسر کی کسٹڈی میں ہوتے ہوئے کیا ہے وہ اس شخص کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اب جو 2 ایکسیپشنز ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ unless it be made in the immediate presence of magistrate۔ پہلی ایکسیپشن یہ ہے کہ اگرچہ اس نے پولیس آفیسر کی کسٹڈی میں ہی کیا ہو لیکن immediate presence of magistrate میں کیا ہو تو پھر وہ کنفیشن استعمال ہو سکے گا۔ یہ ایکسیپشن پہلی ہے۔ دوسری ایکسیپشن اس کی کیا ہے کہ سبجیکٹ ٹو آرٹیکل 40 آف QSO قانون شہادت آرڈر، یعنی کہ یہ جو سارا آرٹیکل ہے یہ بھی تابع ہے اس قانونی شق کے جو آرٹیکل 40 میں دی گئی ہے۔ اس آرٹیکل کا سٹارٹ ہی سے ہوا ہے سبجیکٹ ٹو آرٹیکل 40۔ تو وہ آرٹیکل 40 کیا ہے وہ اس پہ ہم ایک پورا ڈیٹیلڈ ڈسکشن رکھیں گے، لیکن اس وقت آرٹیکل 39 کو سمجھنے کے لیے اس حد تک ہم ضرور یہ دیکھ لیں گے کہ آرٹیکل 49 میں ملزم کی ایسی سٹیٹمنٹ کا بیان کیا گیا ہے جو کنفیشن ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ملزم کی ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہو جس کے نتیجے میں کوئی فیکٹ ڈسکور ہوا ہو، تو وہ چاہے کنفیشن ہو یا نہ ہو وہ اس کے اگینسٹ پروو کی جا سکے گی۔ اس کی ایک عام جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ ملزم جو ہے پولیس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے اور وہ ڈسکلوز کرتا ہے، ڈسکلوئر کرتا ہے کہ میں نے جو اللیسٹ آرم ہے، یہ اسلحہ ناجائز ہے جسے جرم کرنے کا الزام ہے، وہ میں نے فلاں جگہ پہ چھپا کے رکھا ہوا یا پھینک دیا ہے، اور یہ اس ناجائز اسلحہ کی برآمدگی کی حد تک اس کا کنفیشن ہے۔ لیکن اگر کنفیشن کے نتیجے میں وہ ایک نیا فیکٹ ڈسکور ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے انکشاف اور ڈسکلوئر کے بعد وہ پولیس کو لے کے جاتا ہے اس جگہ پر، اور اس جگہ سے وہ ویپن آف اوفینس پسٹل ہے، ڈنڈا ہے، رائفل ہے، نائف ہے، وہ اگر مل جاتا ہے تو پھر ایک نیا فیکٹ ڈسکور ہو جائے گا، اور وہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس کی ایکیوز کی جو کسٹڈی میں اس نے دی وہ اگرچہ کنفیشن کا درجہ رکھتی ہے لیکن پھر بھی اس کو ملزم کے خلاف
استعمال کیا جا سکے گا، پروو کیا جا سکے گا، اس کو آرٹیکل 39 کی پروٹیکشن حاصل نہیں ہوگی۔ اب ڈیئر ویورز، اس آرٹیکل میں ہم نے جو سمجھنے والے الفاظ ہیں نا، جن دو الفاظ کو سمجھ کے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ آرٹیکل کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ آرٹیکل 38 جو ہم نے پڑھا، اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کسی پولیس آفیسر کو جو کنفیشن کیا جائے گا وہ اس شخص کے خلاف پروو نہیں کیا جائے گا جس نے اس پولیس آفیسر کے سامنے کنفیشن کیا۔ اس میں اس کی پریزنس ضروری تھی اور اسی کے روبرو، پولیس آفیسر کے روبرو کنفیشن جو ہوتا، اس کو پروٹیکشن حاصل تھی کہ وہ ملزم کے خلاف پروو نہیں کیا جائے گا۔ آرٹیکل 39 میں جو سچویشن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کنفیشن جو کسی پولیس آفیسر کی کسٹڈی کے دوران کیا گیا ہو، وہ کسی بھی شکل میں اس ملزم کے خلاف پروو نہیں کیا جائے گا۔ اب اس میں پھر امپورٹنٹ چیز کیا بن گئی اور ڈیفرنس کیا ہو گیا کہ آرٹیکل 39 میں پولیس والے کے روبرو کنفیشن کا پروٹیکشن دی گئی ہے، وہ کسٹڈی میں ملزم ہو یا نہ ہو۔ اس کیس میں کیا پہلی بات آ گئی کہ وہ کنفیشن جو کسی پولیس آفیسر کی کسٹڈی میں جو ملزم ہے اس نے کیا ہے، اس کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے۔ اب اس میں کسٹڈی کو سب سے پہلے ڈیفائن کرنا ہوگا۔ کسٹڈی کا مطلب بالکل لمیٹڈ نہیں ہے اس سیکشن کے مطابق، اور یہ جو ہم اس کا میننگ دیکھیں گے، یہ آنریبل سپیریئر کورٹس نے جو ڈیفرنٹ کیسز میں اس کو ڈیفائن کیا ہے اور اس کے بارے میں بتایا کہ کسٹڈی کیا ہوگی جو اس آرٹیکل کے تحت کسٹڈی سمجھی جائے گی۔ کسٹڈی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ پولیس آفیسر نے اس کو فزیکلی پکڑا ہو، ہتھ کڑی لگائی ہو، فیٹرز یعنی وہ بیڑیاں جو پہنائی ہو، یا اس کو رسے سے باندھ کے، یا اس کو کمر سے یا بازو سے پکڑ کے اپنے کسٹڈی میں رکھا ہو، تو صرف وہ والا کنفیشن جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہوگا نہیں۔ اس میں کسٹڈی کی وائڈر اسکوپ اور وائڈر ڈیفینیشن ہے۔ کسٹڈی سے مراد اس آرٹیکل کے مطابق یہ لیا گیا ہے کہ جب کوئی ایکیوزڈ پولیس آفیسر کی سرویلنس میں آ جائے، وہ ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ سرویلنس ہو، جس سے اس کی موومنٹس، اس کی حرکات اور اپنی مرضی سے موومنٹ جو ہے وہ نہ کر سکے، وہ پابند ہو اس پولیس آفیسر کی ڈائریکشن کا، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کی سرویلنس میں ہو، تو وہ اس کی کسٹڈی میں تصور کیا جائے گا۔ اس کی جو بالکل سامنے کی مثال ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر ایک پولیس آفیسر نے گرفتار کر لیا ہے کسی ایکیوز کو اور اس کو لاکا میں بند کر کے، بے شک اس کا 6 دن کا اس کا فزیکل ریمانڈ ہے اور ان میں سے 5 دن وہ دیگر کاموں میں بزی رہتا ہے اور اس کو ایک دفعہ بھی انٹیروگیٹ نہیں کرتا یا اس کے پاس نہیں آتا، یا اس کو ایک پولیس اسٹیشن کے لاک اپ میں بند کر کے کسی دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے یا چھٹی پر ہی چلا جاتا ہے، تو اس کسٹڈی کے درمیان جو وہ پریزنٹ نہیں ہے پولیس آفیسر، وہ اندر کسی دوسرے شخص کے پاس کنفیشن کرتا ہے۔ وہ جس سے مرضی کنفیشن کرے، چاہے وہ پولیس آفیسر سے کرے یا کسی اور سے کرے، وہ جب کسٹڈی میں ہے تو وہ کنفیشن ثابت نہیں ہوگا، اور پولیس علاقہ میں بند کر کے اگر پولیس آفیسر چلا بھی گیا ہوا تو وہ بھی کسٹڈی کی تصور ہوگی۔ یہ تو ہو گیا بالکل جو آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن تھوڑا سا اس کی تفصیل مزید دیکھیے کہ ایک پولیس آفیسر کسی کے پاس جاتا ہے، اے کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ جی مجھے تم ایک رابری کے کیس میں ریکوائرڈ ہو، فالو می اور میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلو۔ وہ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے، اگرچہ اس نے اس کو گرفتار نہیں کیا، اس کا ہاتھ نہیں پکڑا، اس کو چین نہیں کیا، اس کو ہینڈ کف نہیں کیا، اس دوران بھی اگر وہ کنفیشن کر لیتا ہے آدمی تو بھی یہ کنفیشن کسٹڈی کے درمیان میں ہی کیا یا کنفیشن تصور ہوگا اور یہ آرٹیکل 39 کے تحت پروٹیکٹڈ ہوگا، اور یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ اس کو کون سی ہتھ کڑی لگائی ہوئی تھی یا روزنامچے میں اس کی گرفتاری یا پولیس انویسٹیگیشن کی ضمنی میں اس کی گرفتاری انٹر کی ہوئی تھی، لہٰذا یہ کسٹڈی نہیں ہے اور یہ کنفیشن اس کے خلاف پروو کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دوسری مثال اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی کو پولیس آفیسر پکڑ لیتا ہے اور پکڑ کے اس کو پولیس اسٹیشن لے جا رہا ہوتا ہے، اس کی کسٹڈی میں اس کو لے لیتا ہے۔ اب اس کی کسٹڈی جو فزیکل کسٹڈی ہے عارضی طور پہ ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے پولیس اسٹیشن جاتے ہوئے راستے میں کوئی آفس ہے
یا کوئی گاؤں ہے یا کوئی محلہ ہے یا کوئی بلڈنگ ہے، وہاں پہ اس کو بڑا ایمرجنٹ کام ہے، ضروری کام ہے، تو وہ ادھر موجود کچھ کسی دیگر محکمے کے ملازم کو یا کسی اور پبلک کے بندوں کو کہتا ہے کہ جی اس کو پکڑ کے رکھو، میں یہ کام کر کے آتا ہوں، وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 10 منٹ یا جتنا بھی ڈیوریشن آف ٹائم ہے وہ ادھر سے غائب رہتا ہے۔ تو اس پولیس آفیسر کے غائب رہنے کے دوران اگر کوئی کنفیشن کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی تب تو اس کی کسٹڈی فار دی ٹائم بینگ ریلیو ہو چکی تھی، وہ تو موجود ہی نہیں تھا۔ اس کو بھی آنریبل سپیریئر کورٹس نے پولیس کی کسٹڈی ہی تصور کیا ہے، اور اس کے دوران میں بھی اگر اکیوز کنفیشن کرتا ہے تو اس کا پولیس کسٹڈی میں کیا گیا کنفیشن ہی سمجھا جائے گا۔ اب پہلی ایکسیپشن کا ہم نے ذکر کر لیا ڈیئر ویورز کہ سبجیکٹ ٹو آرٹیکل 40، وہ ہم نے بتا دیا کہ وہ کیا ہے، کہ کوئی اس کے اسٹیٹمنٹ کے نتیجے میں اگر کوئی فیکٹ ڈسکور ہو تو پھر وہ سمجھا جائے گا کہ یہ اس کے خلاف پروو کی جا سکتی ہے۔ دوسری جو ایکسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ امیڈیٹ پریزنس آف میجسٹریٹ میں اگر کوئی کنفیشن کرے تو وہ بھی اس کے خلاف استعمال ہو سکے گا۔ اب امیڈیٹ پریزنس کیا ہے اور اس میں سے کون کون سی چیزیں شامل نہیں ہیں، یہ دیکھنے سے ہم جو دونوں میجر ریکوائرمنٹس ہیں اس آرٹیکل کی وہ دیکھ لیں گے۔ امیڈیٹ پریزنس کا ڈکشنری میننگ بھی دیکھیں گے۔ کسی شخص کی امیڈیٹ پریزنس میں کوئی کام ہونا تب کہا جائے گا کہ اگر وہ شخص اس کا کنٹرول حاصل کر سکتا ہو، کہ اگر وہ وش کرے کہ اس کو میں اس طرح سے کروں تو وہ اس طرح سے کرنے کا با اختیار ہو۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ایسی پریزنس جو ہے وہ امیڈیٹ پریزنس آف میجسٹریٹ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ 3 صورت حالات ہو سکتی ہیں۔ ایک آدمی پولیس کسٹڈی میں ہے، وہ کسی شخص کے پاس کنفیشن کرتا ہے، اگرچہ میجسٹریٹ ادھر موجود تھا، لیکن میجسٹریٹ ادھر صرف موجود ہے، انڈیفرنٹ ہے، وہ پولیس کسٹڈی میں تو بندہ ہے اور کنفیشن بھی اس نے کسی دوسرے سے کیا ہے، میجسٹریٹ پریزنس ہے۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ڈکشنری میننگ میں بھی پریزنس، امیڈیٹ پریزنس وہ ہوگی جب وہ اس کو کنٹرول کرے گا۔ ایسی کنفیشن کو کے بارے میں ہولڈ کیا گیا ہے کہ یہ امیڈیٹ پریزنس آف میجسٹریٹ کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا اور یہ اس کے خلاف استعمال نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح دوسرا ایک مثال ہے کہ کنفیشن کوئی شخص کرتا تو میجسٹریٹ کو ہے اور وہ اس کو لکھتا بھی ہے میجسٹریٹ، لیکن وہ لکھنے میں جو قانون نے سیکشن 164 اور سیکشن 364 کرمنل پروسیجر کوڈ میجسٹریٹ کے لیے ریکوائرمنٹس رکھی ہیں کہ وہ یہ ریکوائرمنٹس پوری کرے گا اور پھر کنفیشن ریکارڈ کرے گا تو اس کو کریکٹلی ریکارڈڈ کنفیشن سمجھا جائے گا۔ وہ میجسٹریٹ صاحب کرتا بھی ہے ریکارڈ، وہ کمپیٹنٹ بھی ہے کرنے کا، لیکن فارمیلٹیز given under section 164 and 364 CRPC وہ نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں بھی یہ ہولڈ کیا گیا ہے کہ اس کو اس طرح بلکہ کسی بھی طرح امیڈیٹ پریزنس آف میجسٹریٹ میں ریکارڈ کیا گیا کنفیشن ٹریٹ کر کے استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ ایک شخص پولیس کسٹڈی میں ہے، میجسٹریٹ کے پاس وہ کنفیشن کرتا ہے اور میجسٹریٹ پوری فارمیلٹیز 164 اور 364 میں دی گئی مد نظر رکھ کے کنفیشن ریکارڈ کرتا ہے، لیکن وہ میجسٹریٹ ایسا میجسٹریٹ ہے جس کو اختیار ہی نہیں دیا گیا کہ وہ 164 کا بیان یا کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کر سکے، تو ایسی شکل میں بھی ایسے کنفیشن کو امیڈیٹ پریزنس آف میجسٹریٹ میں ریکارڈ کیا گیا کنفیشن نہیں مانا جائے گا اور وہ اس کے خلاف استعمال نہیں ہو سکے گا۔ تو استعمال پھر کون سا ہو سکے گا ڈیئر ویورز؟ وہ یہ ہو سکے گا کہ میجسٹریٹ صاحب کمپیٹنٹ بھی ہوں ریکارڈ کرنے کے کنفیشنل سٹیٹمنٹس، ان کو کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت اختیارات ہوں، اور وہ ریکارڈ کرتے وقت 164 ضابطہ فوجداری اور 364 ضابطہ فوجداری میں دی گئی تمام ریکوائرمنٹس جو یہی میک شور کرتی ہیں، وہ ریکوائرمنٹس کہ پوری طرح تسلی ہو جائے ایک جوڈیشل مائنڈ کی، یعنی میجسٹریٹ کی، کہ یہ جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے رہا ہے شخص، اس کے اوپر پولیس کی جانب سے یا کسی اور جانب سے کوئی پریشر نہیں ہے۔ تو کون سی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایڈمیسیبل ہوگی بطور کنفیشن،
امیڈیٹ پریزنس آف میجسٹریٹ والی وہ یہ ہوگی کہ میجسٹریٹ صاحب کمپیٹنٹ بھی ہوں اور 164 اور 364 کی ضابطہ فوجداری میں دی گئی ریکوائرمنٹس بھی پوری کریں. تو ریزیوم پھر اس سیکشن کا یہ ہوا ڈیئر ویورز کہ کوئی بھی کنفیشن جو پولیس کسٹڈی میں ہے کسی پولیس آفیسر کی کسٹڈی میں ایکیوز کرے وہ اس کے خلاف کبھی بھی نہیں استعمال ہوگا سوائے سبجیکٹ ٹو آرٹیکل 40 جس شکل میں اس کے کنفیشن کی کانسیکوینٹ میں کوئی فیکٹ ڈسکور ہو, اور دوسری اس کی ایکسیپشن یہ ہوگی کہ وہ امیڈیٹ پریزنس آف میجسٹریٹ میں اگر کنفیشن کیا جائے تو پھر وہ استعمال ہو سکے گا. ہوپ فلی آج اس کی ڈسکشن ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ